تو گناہ کرنا، گناہ کا ہو جانا، غلطی کا ارتکاب ہو جانا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ گناہ سے انسان بالکل بچ جائے یہ ممکن نہیں۔ یہ فرشتے ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، ہم معصوم نہیں۔ ہمارے ساتھ بہت سارے تقاضے ہیں۔ ایک تو وہ شیطان ہے جو پہلے دن سے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے صرف یہی وعدہ نہیں کیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جتنے ممکن راستے ہیں تیرے بندوں کو گمراہ کر۔ شیطان کے ان جالوں سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام تو تقویٰ ہے میرے بھائی۔ تو شیطان کی یہ جال بھی ہے، اس کے بعد ہمارے نفس کے اپنے تقاضے ہیں۔ اللہ کا راستہ، شریعت کا راستہ، دین کا راستہ ایسا تو نہیں کہ آپ منمانی کریں اور شریعت کے راستے پہ چلتے چلے جائیں گے، نہیں۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے بہت سارے ایسے موقع آئیں گے جہاں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی اچھاؤں کو مارنا پڑے گا، اپنی ڈیزائرز کو، اپنے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کو دبانا۔ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، کروں اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پھلدار ہو کوئی ایسا شجر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب،
میں کب مانگتا ہوں کہ لالو گوہر دے، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گھر ہو، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا ہو دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، نہ ہو شام جس کی تو ایسی سحر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، مجھے مال و زر دے کے مغرور نہ کر، میرے دل میں اللہ تو اپنا ڈر دے، تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، نظر آئے مجھ کو تو ایسی نظر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، مسجد اہل حدیث نئی بستی بجرڈیہا میں کافی عرصے کے بعد کسی پروگرام میں شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں مقامی جمعیت اہل حدیث بجرڈیہا کے ذمہ داروں کا، وہ گاہے بگاہے مجھے اس طریقے کے مساجد کے دروس کے لیے یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ میری کوتاہی ہے اور یہ میری مصروفیات ہیں جو مجھے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے روکتی ہیں، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور آج اس مسجد میں آنے کے بعد اس مسجد سے جڑی ہوئی ایک بڑی اہم شخصیت جو اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے، شیخ عبداللہ عبدالرؤف سلفی رحمہ اللہ، آج ان کو شدت سے ان کی یاد آتی ہے، کیونکہ اس مسجد میں جب بھی ہم آتے تھے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ امامت وہی کرتے تھے اور اپنے مخصوص انداز میں جو وہ قرآن پڑھتے تھے وہ قرآن دل کو چھوتا۔ آج ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں، تقریباً 8 سال مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، ان کے تجربات سے، ان کے علم سے فائدہ بھی اٹھایا، اور آج بہت سارے موقعوں پر ان کی کمی کھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان والی زندگی اور نیک عمل والی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، ایسا نظام بنایا ہے کہ دنیا میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں اور گناہ بھی ہوتے ہیں۔ ہم انسان نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ بات صحیح حدیث میں تو یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی۔ تو گناہ کرنا، گناہ کا ہو جانا، غلطی کا ارتکاب ہو جانا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ گناہ سے انسان بالکل بچ جائے یہ ممکن نہیں۔ یہ فرشتے ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، ہم معصوم نہیں۔
ہمارے ساتھ بہت سارے تقاضے. ایک تو وہ شیطان ہے جو پہلے دن سے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں. اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے صرف یہی وعدہ نہیں کیا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تیرے بندوں کو آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, جتنے ممکن راستے ہیں تیرے بندوں کو گمراہ کرو. شیطان کے ان جالوں سے اپنے آپ کو بچانا, اسی کا نام تو تقویٰ ہے میرے بھائی. تو شیطان کی یہ جال بھی ہیں, اس کے بعد ہمارے نفس کے اپنے تقاضے. اللہ کا راستہ, شریعت کا راستہ, دین کا راستہ ایسا تو نہیں کہ آپ منمانی کریں اور شریعت کے راستے پہ چلتے چلے جائیں گے. نہیں, اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے بہت سارے ایسے موقع آئیں گے جہاں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا, اپنی اچھاؤں کو مارنا پڑے گا, اپنی ڈیزائرز کو, اپنے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کو دبانا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کو اللہ تعالیٰ نے مکروہات سے گھیر دیا ہے. جو چیزیں آپ کو مکروہ لگتی ہیں, ناپسندیدہ لگتی ہیں, بھاری لگتی ہیں. سردی کا موسم ہے, صبح 5 بجے 5:30 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے, آپ رضائی میں, کمبل میں لپٹے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ نفس کے لیے یہ آسان تو نہیں ہے کہ اپنے نیند کو, اپنے بستر کو, اپنے آرام کو قربان کیا جائے. پانی گرم ملا نہیں ملا, ٹھنڈا پانی ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آئے. تو یہ نفس کے اوپر تو گراں ہے, شاک ہے. مگر جنت میں جانا ہے تو یہ گراں کام کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں جب جی چاہے تب سوتے رہیں, جب جی چاہے گا اٹھیں گے, جو من میں آیا کریں گے, تو اللہ کے نبی فرماتے وحفت النار بالشہوات, شہوتوں سے گھیر دیا اللہ نے جہنم. اگر آپ شہوتوں کے حساب سے چل رہے ہیں, اگر آپ کی زندگی کا کرائیٹیریا یہ جو من میں آیا وہ کریں گے, اللہ کی مرضی کیا ہے, رسول کا حکم کیا ہے, شریعت کا قانون کیا ہے, اس سے مطلب نہیں ہے, تو آپ بالکل سیدھا جہنم کا راستہ طے کر رہے. حفت النار بالشہوات. تو اس دنیا میں ہم اور آپ ایک طرف شیطان کے جال کے بیچ میں ہیں اور دوسری طرف نفس کے اپنے تقاضے. ان کے بیچ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں ہم نہیں بچا پاتے. ہم سے گناہ کے کام, کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جانتے ہیں, ہمارا نفس جانتا ہے, اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اور بہت سارے بدبخت ایسے ہوتے جو اعلیٰ اعلان گناہ کرتے ہیں. کسی کی ڈر ہے کیا؟ اعلیٰ اعلان گناہ کرتے ہیں. شراب پی رہے ہیں, کھلے عام پی رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, کھلے عام کر رہے ہیں, ان کو کوئی ڈر نہیں. تو ان گنہگاروں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا راستہ نہ دیا ہوتا تو سوچو کیا ہو. اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سسٹم یہ ہوتا کہ گناہ کر دیا, جیسے پرماننٹ مارکر آپ جانتے ہیں نا, ہم لوگ بورڈ پر مارکر سے لکھتے ہیں, تو وہ مارکر جو ہوتا نارمل مارکر ہوتا ہے, ایک ہوتا پرماننٹ مارکر. پرماننٹ مارکر سے لکھ دیا تو صاحب وہ مٹے گا نہیں, حالانکہ وہ بھی مٹ جاتا ہے, لیکن دنیا کے حساب سے اس کو پرماننٹ مارکر بولتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو پرماننٹ مارکر سے لکھ دیا اور ہمارے وہ گناہ کبھی مٹ نہ سکتے ہوتے تو سوچو میرے بھائی ہمارا کیا ہوتا. یہ اس اللہ کی کریمی ہے, یہ اس اللہ کا رحم ہے, اس نے توبہ کا سسٹم رکھا ہے. اس کا قانون بڑا عجیب و غریب ہے, بڑا نرالا ہے. گناہوں کے لیے الگ قانون ہے, نیکی کے لیے الگ قانون. نیکی کرو گے تو ایک نیکی کا کم سے کم 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. گناہ کرو گے, ایک گناہ کرو گے, ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. نیکی کا ارادہ کرو گے, کسی وجہ سے نیکی نہیں کر پائے, رات میں سوئے تھے کہ تہجد پڑھیں گے, موبائل کے اوپر الارم بھی لگا لیا تھا کہ رات کو 2 بجے اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے, نہیں نیند کھل پائی, تب بھی آپ کے نام تہجد کا ثواب لکھا جائے. اگر اپنی غفلت اور اپنی کوتاہی سے نہیں اٹھے تو الگ بات ہے. اگر نیند لگ گئی نہیں اٹھ پائے
تو ایک نیکی آپ کے نام اعمال صرف ارادہ کرنے کی وجہ سے لکھی جائے، اور گناہ کا ارادہ کیا ہے اور گناہ نہیں کر پائے تو جب تک گناہ کا ارادہ کیا ہے تب تک گناہ نہیں لکھا جائے. اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ غلط کام ہے، اس نے گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں، ایسا کیسا قانون اللہ کا، بندہ تو گناہ کرنے جا رہا تھا، غلط کام کرنے جا رہا تھا، شراب پینے جا رہا تھا، زنا کرنے جا رہا تھا، وہ تو غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن جب وہ اپنے گناہ کے کام سے باز آ گیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوہا لہو حسنتاً، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِن جَرَّايَ، میرے بندے نے اس گناہ کو چھوڑا ہے تو میرے ڈر سے چھوڑا ہے، میرے خوف سے چھوڑا ہے، میرے تقوی سے چھوڑا ہے، اس لیے میرے بندے کے نام اعمال میں تم ایک نیکی لکھ دو. اللہ کی رحمت ایسی ہے میرے بھائی، اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توبہ کا ایک سسٹم دیا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کا موقع دیا. اور یہ توبہ کا موقع جب تک زندگی چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تب تک موقع دیا گیا. جب آخری ٹائم آ جائے، جب گرگرہ کا وقت آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندے کو گرگرہ نہ، گرگرہ کس کو بولتے ہیں؟ اس کو اردو میں بولتے ہیں جانکنی کا عالم، عربی میں بولتے ہیں نزع کا عالم. جب وہ عالم آ جائے کہ اب آواز نہیں نکل رہی، اب پانی ڈالا جا رہا حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے، اب یہ ٹائم، اس کا مطلب کہ اب گیم از اوور، ٹائم از فنش، کام ختم، اب توبہ قبول. تو دنیا میں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے رہا ہے، توبہ کا موقع دے رہا ہے. اور اوور آل جب تک سورج پچھم سے نہیں نکلے گا، یعنی قیامت کا دن، اس دنیا کا لاسٹ پچھم سے نکلے گا، اس دن پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، آیت نمبر 53. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، آیت نمبر 53. اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، گنہگاروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو آسرا دلاتی ہے یہ آیت. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے جتنے بڑے بڑے بھی گناہ کیے ہیں، اگر تم اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو، اللہ سے جڑنا چاہتے ہو، آؤ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے ساتھ جوڑنے کو تیار ہے. دنیا میں بیٹا ایک بار غلطی کرے، باپ سے معافی مانگ لے، باپ معاف کر دیتا ہے. 2 بار غلطی کرے، باپ معاف کر دیتا ہے. 10 بار غلطی ہو جائے اور ایک ہی غلطی بار بار ہو جائے تو باپ بھی گھر سے نکال دیتا ہے کہ اب میں تیری کوئی معافی نہیں مانوں گا. لیکن اللہ تعالی کتنی بڑی رحمت کا اعلان کر رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے. کوئی بھی گناہ کر کے اگر تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس. یہ بہت بڑا جملہ ہے. یہ جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بیٹوں نے کہا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کو تو گئے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر کہا
یا بنی یذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو قرآن کی آیت آپ سے کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، آ جاؤ اللہ سے توبہ کر لو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر تم سچی توبہ کر لو گے کسی گناہ کا حساب نہیں لیا جائے گا، کسی گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ انسان کا معاف کرتے، شرابی اگر توبہ کر لے، زانی توبہ کر لے، نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تب بھی سماج میں کبھی نہ کبھی لوگ تانا مار دیتے ہیں، لوگ اس کی پچھلی زندگی کا ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ اگر کوئی اچھی بات بولے لوگ کہتے چلو میاں بہت اپنے آپ کو بڑے شریف بنتے ہو، ہم نہیں جانتے کیا تم 900 چوہے کھا کے بلی چلی ہو۔ یہ محاورہ کیوں بنایا لوگوں نے؟ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو یہ محاورہ کیوں بنایا؟ کیونکہ 900 چوہے کھانے کے بعد بلی حج کر لے تب بھی لوگ بلی کو معاف کرنے والے نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمارا قانون یہ نہیں۔ 900 چوہے کھا کر کے بلی اگر حج کر رہی ہے، بندہ اگر ہزاروں گنا لاکھوں گنا کر کے اللہ سے سچی توبہ کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اور جب اللہ معاف کرنے کو تیار ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت اور کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث سناؤں آپ کو، یہ حدیث سن کر کے اگر دل و دماغ میں کہیں یہ غلط فہمی کہ توبہ کرنے کے باوجود بھی اللہ معاف نہیں کرے گا تو یہ غلط فہمی نکالتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ قرآن نہ ہو تو وہ حدیث قدسی ہوگی۔ اچھا، اب جب اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو گویا آگے جو بات آ رہی وہ اللہ کی بات ہے، تو اس میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے، قرآن کی تلاوت پر ثواب ہے، اس کی تلاوت پر ثواب نہیں، اور قرآن کا لفظ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث قدسی کے لفظ الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی واستغفرتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے امید لگائے رہے گا، مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، میں تیری توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں چاہے تو جس حال میں ہے۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کو حساب نہیں دینا، مجھے کسی کو جواب نہیں دینا ہے، میرے بندے میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور پھر ثم استغفرتنی، اور پھر آ کر کے تو مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے میرے پاس گناہ لے کے آ جائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور اس حال میں تو میرے پاس آئے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو شرک نہیں کرتا تھا، تو میں تجھے زمین بھر کے مغفرت دینے کو تیار ہوں، تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بندہ سچی توبہ کر لے، اللہ صرف معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ اس کی پچھلی ساری جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو چینج کر کے، ان کو بدل کے اللہ نیکیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے، بلکہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ فرقان، 18ویں پارے میں اور 19ویں پارے میں، اس کا آخری رکوع آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ شیخ عبداللہ ناصر صاحب ایک پڑوسی کے تعلق سے ایک بات کہہ رہے ہیں نا، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے،
تو یہ بات اللہ کے نبی نے جب بیان کی، آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں بچے کو قتل کیا جا رہا ہے کسی بھی شکل میں، حمل اگر وجود میں آ گیا ہے اور اس حمل کو گرایا جا رہا ہے، تو کیا یہ قتل اولاد نہیں ہے؟ 1400 سال پہلے اگر بیٹی پیدا ہونے کے بعد قتل ہوتی تھی تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ یار اتنے ظالم لوگ تھے، اور آج کا ماڈرن انسان دھڑلے سے ایبارشن کروا رہا ہے اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں سمجھی جاتی۔ بڑی شرائط علماء کی، جب بہت ہی کریٹیکل کیس ہو، جب ماں کی یعنی عورت کی جو ہے اس کی صحت ایسی ہو کہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اب یہ پریگننسی اس کے لیے بہت خطرناک ہے، اس کی صحت کے لیے خطرناک ہے، جان کا خطرہ ہے، تب اجازت ہے، ورنہ اگر حمل وجود، جتنے بھی پریکاشن ہیں اس کے پہلے ہیں، اگر حمل وجود میں آ گیا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں وجود میں آ چکا ہے، اب اس کو گرانے کی اجازت نہیں، قتل اولاد ہے۔ اللہ کے نبی دوسرا بڑا گناہ قرار دے رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے۔ اور تیسرا گناہ کیا ہے، ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر۔ اور یہ تین گناہوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون۔ میرے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، میرے نیک بندے کسی کو قتل نہیں کرتے، میرے نیک بندے زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ان تینوں گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا وہ بہت بڑی مصیبت اٹھائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کو ڈبل عذاب قیامت کے دن دیا جائے گا اور اللہ کے عذاب میں وہ ذلیل ہو کر کے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے، اگر آلریڈی ایمان والا ہے تو یہاں مطلب کیا ہے، توبہ کر لے اور ایمان پر قائم رہے، استقامت اس کے اندر ہے، وہ عمل صالحا، اور اپنے گناہوں کی تلافی کے طور پر اب نیک عمل کرے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کل تک وہ زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، شراب پیتا تھا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا، لوگوں کو زبان سے تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، آج اس نے سچی توبہ کر لی، ایمان والا بن گیا، نیک عمل کرنے والا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کیسے بدلے گا اللہ تعالیٰ؟ علماء نے لکھا اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، کل تک عزت لوٹتا تھا، آج عزتوں کا محافظ بن گیا۔ کل حرام کھاتا تھا، آج حرام سے بچنے والا بن گیا۔ کل تک حق مارتا تھا، آج حق دینے والا بن گیا۔ کل تک لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، آج عدل و انصاف کرنے والا بن گیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے اس آیت کا، اور دوسرا مطلب، اور علامہ ابن کثیر نے لکھا یہی مطلب زیادہ صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ اس کے اکاؤنٹ میں جتنے گناہ تھے all will be converted، سارے گناہوں کو اللہ کنورٹ کر دے گا نیکیوں کے اندر، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا اگر سچی توبہ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ آئیے قرآن کا 28واں پارہ اٹھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، سچی توبہ، سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ پر کہہ رہا ہے کہ ہاں سچی توبہ کرو گے تب ہم معاف کریں۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ سچی توبہ کے اندر تین چیزیں پائی جانی ضروری ہے۔
3 کنڈیشن ہیں، 3 شرطیں ہیں سچی توبہ کی۔ پہلی کنڈیشن الاقلاع عن المعصیہ، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو اس گناہ کو فوراً چھوڑو، آن دا اسپاٹ فوراً چھوڑنا ہے۔ شرابی شراب پی کر کے توبہ کرے کوئی مطلب نہیں، غلط کام کرنے والا غلط کام کر بھی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، بیکار ہے اس کی توبہ۔ بس پہلے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری کنڈیشن اپنے اب تک کے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار، الندم علی ما فعل، جو گناہ کیا اس پر شرمندگی ہے۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ اور اگر گناہ کا تعلق بندے سے ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین ہڑپی ہے، کسی کا حق نہیں دیا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حاجی صاحب کے چہرے پر سجدے کا نور ہے، حاجی صاحب کے چہرے پر بھرپور شرعی داڑھی ہے، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، معلوم ہوا راتوں میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور بہن کو اس کا حق دینے کے لیے تیار ہے۔ کیوں صاحب؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بہنیں اگر مانگ لیں تو بہت بڑا گناہ کر دیا، اگر کہیں بہن کو دے دیا تو یہ اس شرط پر دیا کہ آئندہ اپنے بھائی سے رشتہ مت رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو احکام اور قوانین بیان کیے ہیں وہ سب پرانے زمانے کے لیے تھے، آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وراثت کا حکم ذکر کرتا ہے سورہ نساء کے اندر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ یہ ہمارا قانون ہے، یہ وراثت کے جو قوانین ہم نے بتائے ہیں یہ آپشنل نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ مانو تو چلے گا نہیں مانو تو چلے گا، یہ ہمارا قانون ہے، ہماری حدود ہے، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ۔ ہم اپنی نمازوں کے بدولت جنت میں چلے جائیں گے۔ آج ہمارے یہاں اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی اگر بات کرے تو لوگ کہتے رہے یار کون دیتا ہے آج کل۔ بعض لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، کروڑوں کی جائیداد ہے تو کہیں چھوٹا سا 1 حصہ آدھا حصہ زمین لے کے بیٹیوں کو دے دیا، لکھوا لیا، اور یہ بھی یعنی خدا نہ کہتے ہیں نا کہ اللہ بھی خوش اور شیطان بھی خوش والا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی وراثت میں آپ کے بیٹوں کا کیا حق ہونا چاہیے اور آپ کی بیٹی کا کیا حق ہونا چاہیے۔ آپ اس کو کہیں ایک چھوٹی سی زمین دے کے اس کو یعنی یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ میں نے تو دیا، میں نے تو دے دیا۔ اور معاف کیجیے گا میرے بھائی، یہ ظلم و ستم کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اللہ معاف کر دے۔ نہیں، حق مارا ہے تو حق دینا پڑے۔ دنیا میں نہیں دو گے تو اس کا بڑا خطرناک روپ ہوگا آخرت۔ دنیا میں کسی کا مال لیا ہے تو مال دے دیں گے، دنیا میں زمین لیا ہے تو زمین دے دیں گے، آخرت میں اگر مال ہے تو مال کے بدلے ہمیں اپنی نماز دینی پڑے گی، اپنا روزہ دینا پڑے گا، اور ہمارا نماز روزہ ختم ہو جائے گا تو اگلے کے گناہ ہمارے اوپر لادے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے من اقتطع شبرا من الارض، جس نے اپنے بھائی کی 1 بالشت زمین کو ہڑپ لیا، 1 بتہ زمین کو ہڑپ لیا، طوقہ اللہ من 7 ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالے گا۔ ہمارے یہاں جب بات آتی ہے نا وراثت کی تو یہ بھی سوال آتا ہے مولوی صاحب ہمارے یہاں لڑکیوں کی شادی پہ بڑا خرچ ہوتا ہے، لوگ جہیز دیتے ہیں، لاکھوں کا زیور بنا مت دو بھائی جہیز۔ ایک شریعت کے قانون اور شریعت کے حکم کو توڑنے کے لیے آپ جہیز کو دلیل مت بنائیں۔ یہ جہیز ہماری بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ ہمیں ان پہلوؤں پر بھی آج غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، کہ ہماری کس رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ کے کون سے قوانین اور احکام ٹوٹ رہے ہیں۔ تو اگر بندے کا حق ہے اور وہ ہم نے مارا ہے تو توبہ کی یہ 4تھی شرط یہ ہے کہ وہ حق یا تو ہم معاف کروا لیں یا اس کو دے دیں۔ بھئی اگر گالی دیا ہے تو معافی کرنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی، اور اگر مال لیا ہے تو مال تو دینا پڑے گا، زمین لیا ہے تو زمین دینا پڑے گا۔ یہ توبہ کی 4 کنڈیشن ہیں، اس کے بغیر ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں۔
اچھا ہمارا ایک چیز اور ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم مزہ لیتے ہیں. اگر ہمارے سماج میں کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ غلط کام کر رہا ہے تو ہم مزہ لیتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم مزے لے لے کے چٹکارے لے لے کے بیان کرتے ہیں. اور اگر کسی گناہ کی وجہ سے کوئی ذلیل ہو جائے اس کی ذلت کا ہم مذاق اڑاتے ہیں. نہیں میرے پاس اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی شرابی تھا، اس کو شراب کی حد لگائی گئی، کوڑے مارے گئے. جب اس کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، کوئی جوتا سے مار رہا ہے، کوئی ہاتھوں سے مار رہا ہے، کوئی کپڑوں سے مار رہا ہے. شرابی کو شراب پینے کی سزا کے طور پہ لوگ مار رہے ہیں. ایک صحابی نے مارتے ہوئے بڑے غصے میں کہا اخزاک اللہ، جا تجھے اللہ تعالیٰ اور ذلیل کرے، جا تجھے اللہ تعالیٰ اور رسوا کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، لا تکونوا عونا للشیطان علی اخیکم، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. یہ بہت بڑی بات، یہ نبی کا جملہ غور کرنے کے قابل ہے. وہ شرابی شراب پی رہا تھا، کیوں پی رہا تھا؟ شیطان نے بہکا دیا، پی رہا تھا. اب شراب بھی پیا، سزا بھی ملی، ذلیل بھی ہوا. اور شیطان تو یہی چاہتا ہے نا بھائی. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک شیطان کا مشن کیا ہے؟ آدم اور اس کی اولاد ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، بے آبرو ہو جائے، اس کی آبرو چھن جائے. شیطان کو یہی تو چاہیے. تو اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم روکنے کی کوشش کریں. نہیں روک پا رہے ہیں تو کم سے کم مذاق نہ اڑائیں، اس کو ذلیل نہ کریں. ہم ذلیل کریں گے اور ہم یہ کہیں گے اللہ تجھے اور ذلیل کرے تو گویا ہم شیطان کا سپورٹ کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی فرمایا لا تکونوا عونا للشیطان علی اخیکم، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد. اچھا یہ جو گناہ ہوتا ہے، انسان کچھ گناہ ایسا ہوتا ہے جو تنہائی میں کرتا ہے، یہ سب سے خطرناک گناہ ہوتے ہیں. انسان کو برباد کرنے میں قیامت کے دن سب سے بڑا رول تنہائی میں کیے جانے والے گناہ. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلے میں کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو کچھ چھپا نہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، لوگوں سے تو اپنا عمل چھپاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ تو ہر قدم پر، ہر موڑ پر ان کے ساتھ ہے، ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے. وہ راتوں میں یہ منافق جب مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے وہ کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تو ان کے ایک ایک عمل کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے. اللہ کو وہ سب پتہ ہے. اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے کون ہے. دنیا میں آج ہر جگہ کیمرے لگے. کیوں لگے بھائی؟ ان کیمروں کو بولتے ہیں سیکیورٹی کیمرے، سی سی ٹی وی کیمرے. کیمرہ لگ گیا چوری رک گئی، کیمرہ لگ گیا چھیڑخانی رک گئی، کیمرہ لگ گیا غلط کام رک گیا. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے، چور کو بھی معلوم ہے کیمرہ ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سب معلوم ہے. لیکن یہ انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے یہ فیل ہو سکتے ہیں، ان کا سسٹم بیکار ہو سکتا ہے. ان کی فائل 1 مہینے کے بعد پھر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے کیمرے میں پرماننٹ سب اسٹور ہو رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہے. وہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تم جو کر رہے ہو میرے فرشتوں کو سب پتہ ہے. تم سوتے ہو میرے فرشتے نہیں سوتے، تم تھک جاتے ہو میرے فرشتے نہیں تھکتے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم راستہ چلتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، تمہاری نظریں کہاں کا طواف کر رہی ہیں، تم کنکھیوں سے کس کو دیکھ رہے ہو، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، دنیا کو نہیں معلوم، ہم کو معلوم. تو میرے بھائیو، یہ تنہائی میں جو گناہ ہو رہے ہیں بہت ہی خطرناک گناہ ہے. ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے. حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی. ثوبان کتنا اچھا نام ہے، یہ صحابی رسول کا نام ہے. ہمارے یہاں ثوبان نام آپ کو بہت کم ملے گا. بھی 2 روز پہلے ایک صاحب کا فون آیا، بچی پیدا ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ نام بتائیے، تو 2-4 صحابیات کے میں نے نام بتایا.
آج کل بڑا مسئلہ یہ ہے، صحابہ اور صحابیات کے نام بتاؤ تو لوگوں کو بڑا پرانا نام مطلب کچھ نیا نام بتائیں. اب نئے نام میں لوگ کیا کیا نام رکھتے ہیں. ہم لوگ تو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا نام آتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نام کہاں سے آیا. پوچھو تو کہتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے لکھ رکھا ہے. اب علماء کا کام ہم انٹرنیٹ سے لیں گے تو ظاہر ہے کہ یہی انجام ہونا ہے. انٹرنیٹ کوئی آتھینٹک چیز نہیں ہے. انٹرنیٹ پر آپ اپنی ویب سائٹ بنا کر کے اس پر کچھ ڈال دیجئے اور کوئی اور اپنی ویب سائٹ بنا دے. انٹرنیٹ کیا ہے؟ مختلف انسانوں کے خیالات کا مجموعہ ہے. انٹرنیٹ کوئی بہت معتبر چیز نہیں ہے. عالم کی جگہ انٹرنیٹ کبھی نہیں لے سکتا، یاد رکھیے. مفتی کی جگہ انٹرنیٹ نہیں لے سکتا. مدرس کی جگہ آن لائن تعلیم ہو رہی تھی نا لاک ڈاؤن میں، تعلیم کا جو ہے بقیہ ادھیڑ دیا گیا، تعلیم کا ستیہ ناش کر دیا گیا. تو بچے کلاس میں بیٹھ کے نہیں پڑھتے تو آن لائن بیٹھ کے پڑھیں گے. ٹیچر پڑھا رہا ہے، بچے جامعہ سلفیہ تک میں جو بچوں نے امتحان دیا، ہمیں بعد میں بتایا لوگوں نے کہ یعنی جو تعلیم ایک کلاس کے اندر کا ایک جو ماحول ہوتا ہے وہ آن لائن نہیں ہو سکتا. تو ایک ٹیچر، ایک معلم، ایک مفتی، ایک عالم کی کمی کو انٹرنیٹ سے کبھی پورا کرنے کی کوشش نہیں کی. تو نام صحابہ کے نام پہ رکھیے. حضرت صوبان بہت پیارا نام ہے. صوبان، بچہ پیدا ہو صوبان نام رکھیے. ذکوان نام رکھیے. مغیرہ نام رکھیے. عبادہ نام رکھیے. یہ صحابہ کے نام، یہ بیسٹ نام ہے، بہترین نام. تو حضرات میں حدیث صوبان آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. حضرت صوبان کہتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَ طَبِيدٍ. میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں. بہت نیکی لے کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دے گا، اڑا کر کے خاک کر دے گا، برباد کر دے گا. اب غور کیجئے گا، کتنی خطرناک بات ہے. نیکی، اور وہ نیکی بھی کتنی پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آئیں گے کچھ لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو برباد کر دے گا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا. اے اللہ کے نبی ذرا بیان کر دیجئے، ذرا کھل کر کے بتا دیجئے، ان لا نکون منہم ونحن لا نعلم، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لا علمی میں ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں. یہ صحابہ کرام کی سوچ ایسی تھی. صحابہ کرام کو پہلے اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ میں سدھر جاؤں، میرے اندر یہ برائی پیدا نہ ہو جائے. کہا ہے اللہ کے نبی پہلے آپ یہ بتائیے کون لوگ تھے تاکہ ہم بچیں ان سے، ہم ویسے نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، اے میرے صحابہ وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ بھی تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، تمہاری طرح عبادت کریں گے. ولکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، بس فرق یہ ہوگا ان کو جب تنہائی ملے گی اپنی تنہائیوں کو وہ گناہوں سے آباد کریں. اور آج موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ جو مصیبت ہے یہ عام ہو چکی ہے. ہماری تنہائیوں کو آج بھائی لوگوں کے سامنے انسان کیسا ہے، ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے تو انسان اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے. اصل مسئلہ جلوت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ خلوت کا ہے. آپ کی پبلک لائف کیسی ہے، اس سے بڑھ کر کے اہم بات یہ کہ آپ کی پرائیویٹ لائف کیسی. اگر آپ نے اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچا لیا تو یہ اس دور میں اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے، یہ متقی ہونے کی نشانی. اب ہم آتے ہیں تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف کہ توبہ کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ گناہوں سے توبہ کا راستہ اللہ نے کھولا ہے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں توبہ کے راستے پہ لے کے جا سکتی ہے؟ اگر ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کبھی کبھی یہ سوالات بھی آتے ہیں. بعض نوجوانوں کا میرے پاس میسج آیا کہ مولانا صاحب میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، بہت کوشش کیا، بہت اللہ سے معافی مانگا، توبہ کیا، پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے، بار بار ایسا گناہ ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس طریقے کے سوالات آتے ہیں. تو یہ ہماری تقریر کا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ مت طریق الی التوبہ، توبہ کا راستہ کیا ہے، توبہ کے لیے ہم کیا کریں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائی کہ توبہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں
تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ اگر اللہ قہار ہے، شدید العقاب ہے، ذو انتقام ہے، سخت پکڑ والا ہے، تو اللہ تواب بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ ہمیں اس کے غضب سے ڈرنا ہے تو اس کی رحمت کی امید بھی لگانا ہے۔ اور انسان جتنا اللہ کے بارے میں جانے گا اتنا ہی اللہ تعالی کی رحمت کا بھی اس کو علم ہے۔ جو انسان جاہل ہوگا وہ پرہیزگار ہو سکتا ہے، وہ متقی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر اللہ کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں جانتا ہے تو غلط ٹریک پہ آپ کو لے کے جائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ ایک آدمی جو 99 لوگوں کا قاتل، اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے عالم نہیں بتایا، عابد بتا دیے۔ اس دور کا جو بہت بڑا عابد تھا، راہب تھا، لوگوں نے کہا اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ راہب تو تھا، عالم نہیں تھا۔ دیکھو عالم کی جگہ راہب نہیں لے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت بڑا راہب ہو جائے، بہت بڑا عبادت گزار ہو جائے، لیکن عالم نہیں ہے تو وہ عالم کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ راہب کے پاس گیا وہ 99 لوگوں کا قاتل، اس نے کہا بھائی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ارے لیس لہ من توبہ، تیری توبہ وہ قبول نہیں، تو 99 لوگوں کا قاتل ہے، کہاں تو توبہ کرنا چاہتا ہے؟ اسے غصہ آیا کہ یار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بول رہا ہے میں توبہ نہیں کر سکتا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اب 100 لوگوں کا قاتل بن گیا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے پوچھا کہ کوئی ہے اس دور کا سب سے بڑا عالم؟ تو بتایا گا کہ ہاں فلاں صاحب ہے، وہ اس دور کے بہت بڑے عالم، اور یہ والا جو تھا یہ حقیقت میں عالم تھا۔ تو جب عالم کے پاس وہ گیا اور اس سے جا کے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو عالم نے عالمانہ جواب دیا۔ عالم نے کہا وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ تَوْبَتِكَ، ارے تو اگر توبہ کرنا چاہتا ہے کون ہے جو تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ توبہ کرنا چاہتا ہے ضرور تیری توبہ قبول، لیکن ہاں تجھے وہ جگہ چھوڑ کے جانی پڑے گی، تجھے وہ ماحول چھوڑنا پڑے گا، وہ بستی چھوڑنی پڑے گی، فلاں جگہ جانا پڑے گا۔ کبھی کبھی اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے ماحول کا۔ برائی کے ماحول میں رہ کر کے برائی سے بچنا ہے تو بہت بڑا تقویٰ کا کام، لیکن مشکل ہوتا ہے۔ اس عالم نے کہا اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے فلاں بستی میں چلا جا، وہاں سے واپس کبھی لوٹ کر کے نہ آنا، وہیں رہنا، اور وہیں جا کر کے تو توبہ کرنا، تیری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فَإِذَا نَصِفَ الطَّرِيقُ، جب وہ 100 لوگوں کا قاتل آدھے راستے میں پہنچا، جاءہ الموت، تو موت آ گئی، موت آ گئی۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں جھگڑا کرنے لگے۔ عذاب کا فرشتہ بولا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، میں لے کے جاؤں گا اس کی روح کو، اس کو۔ اور رحمت کا فرشتہ بولا کہ یہ توبہ کا کر چکا تھا اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس کو میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے کہ پھر تیسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں بھیجا۔ انسان کی شکل میں تیسرا فرشتہ آیا اور یہ دونوں فرشتے اس سے جا کے کہتے بھائی ہمارا جھگڑا ہے، تم چکا دو۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ فرشتے انسان کا روپ لے سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی پتہ لگی فرشتے عالم الغیب فرشتے نہیں ہوتے۔ فرشتوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ تھرڈ جو ہے وہ تیسرا فرشتہ ہے، انسانی سمجھ کے اسے پاس گئے کہ بھائی ہمارا فیصلہ کر دیجیے۔ اس نے کہا قیسوا ما بین الارضین، دونوں راستے کی جو زمین ہے اس کو ناپو، اگر یہ جہاں سے چلا ہے اگر وہ راستہ کم ہے اور جدھر جا رہا ہے وہ راستہ زیادہ ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ برے لوگوں سے زیادہ قریب ہے، تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا اور راستہ ادھر کا کم ہے اور جہاں سے چلا تھا ادھر کا زیادہ ہے، اس کا مطلب کہ یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا، تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ فرشتوں نے راستے کو ناپا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالش زیادہ قریب، ایک بتہ، جس کو ہمارے یہاں بتہ بولتے ہیں، ایک بتہ زیادہ قریب۔ فَأَخَذَهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، رحمت کے فرشتے اس کو لے کر۔ اسی لیے کبھی اللہ کے بارے میں یہ نہیں بولنا چاہیے، اس کو نہیں بخشے گا اللہ، اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کی مغفرت کی گنجائش موجود ہے، اس کی توبہ کی گنجائش موجود ہے، اس لیے یہ بولنا اس کو تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے، ایسی بات اللہ کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ تو توبہ کرنا چاہتے ہیں، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے۔ دوسرا کام
توبہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑاؤں اور توبہ کروں، تو یہ مان کے چلیے کہ دل مردہ ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا خیال نہ آئے، توبہ کا خیال نہ آئے، تو یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے، دل کے سکون ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دل سخت ہو گئے ان کے، شیطان نے اتنا مزین کر دیا گناہوں کو کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، گڑ گڑائے نہیں، دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، سجدے میں یہ دعا پڑھا کیجیے، سجدے میں پڑھنا چاہیے اس کو، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وآخرہ وأولہ وآخرہ وظاہرہ وباطنہ۔ اے اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، جو چھپے ہوئے ہیں، جو کھلے ہوئے ہیں، جو شروع کے ہیں، جو بعد کے ہیں، سارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ تو یہ دوسرا کام کرنا، اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ ایک جہاد ہوتا ہے میدان جنگ میں دشمن سے جہاد ہو رہا ہے، اور ایک جہاد ہمیں اپنے نفس سے کرنا ہے، اپنے اندر پیدا ہونے والی ناجائز خواہشات سے لڑنا ہے، اپنے اندر پیدا ہونے والی ناجائز خواہشوں کو مارنا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا جہاد، اور یہ جو جہاد کرے گا اللہ مدد کرے گا۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت دیکھیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، اسٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے، ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے۔ اپنے نفس سے بھی لڑکیے، نفس سے بھی جہاد کیجیے۔ اور اللہ کے نبی اس لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تو تقوی عطا کر دے، اور میرے نفس کو تو پاک کر دے، تو سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے، اور میرے نفس کا تو ہی مالک۔ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں ایک کام اور کرنا پڑے گا، یہ خیال ہمیشہ رکھیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو یہی تو سمجھایا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے، آسمانوں میں کہیں ہے، زمین پہ کہیں ہے، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہے، اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ اللہ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھتا ہے۔ توبہ کرنا چاہتے ہیں ایک کام اور کرنا پڑے گا، کن لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کی کمپنی کیسی ہے، آپ کی صحبت کیسی۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، ان المرء لا تسل وسل عن قرینہ، انسان کے بارے میں مت پوچھو، یہ دیکھو انسان کے دوست کیسے ہیں۔ فکل قرین بالمقارن یقتدی، ہر انسان اپنے ساتھی کی پیروی کرتا ہے۔ انسان کو اس کے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان کو اس کے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، پسرے نو ببدا نشست، نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد، اپنی خاندان کی نبوت سے کٹ گیا۔ نبی کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو خاندان نبوتش گم شد، اپنی نبوت کے خاندان سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا۔ وہ سگے اصحاب کہف روزے چند، اور اصحاب کہف کے جو کتے تھے وہ چند دنوں تک بنے کا گرفت مردم شد، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو انسانوں میں ان کی گنتی ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اصحاب کہف کا ذکر کیا تو ان کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ تو صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے میرے بھائی۔ اگر توبہ کرنا ہے اپنی سنگت کو سدھارنے کی اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کرنا ہے اگر تو اپنے آپ کو تنہائی سے جہاں تک ممکن ہو بچاؤ۔ اگر جہاں تنہائی آپ کو مل رہی ہے، اکیلے میں ہے، اپنے آپ کو کسی اچھی چیز میں انوالو کرو، کتابوں کا مطالعہ کرو، اچھی چیزوں کو سنو، علماء کے بیانات سنو، اپنے آپ کو بزی رکھو۔ توبہ کرنا ہے تو اپنی موت کو یاد رکھو۔ ہمارے یہاں بولتے اچانک مر گیا صاحب،
فلاں کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا. کوئی اچانک نہیں مرتا ہے, کسی کے ساتھ اچانک کچھ نہیں ہوتا ہے, سب اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. وہ ہمارے لیے اچانک ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ 70 سال میں مرنا چاہیے, 80 سال میں مرنا چاہیے, بڑھاپے میں مرنا چاہیے. اللہ کے ایسا کوئی قانون نہیں. اللہ کے اگر موت لکھی ہے بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے گا, موت لکھی ہے پیدا ہونے کے بعد مر جائے گا, موت لکھی ہے 20 سال کا جوان مر جائے گا. اللہ تعالیٰ کے سسٹم اور اس کے نظام میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ کے بچوں کی پراپرٹی بن جائے, آپ کی بیوی کے مستقبل کا انتظام ہو جائے, لاکھوں کی آپ کو بیک اپ مل جائے, اس کے بعد آپ کو موت آئے گی. نہیں, موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. موت پوچھ کے نہیں آئے گی, حادثہ پوچھ کے نہیں آئے گا, ایکسیڈنٹ پوچھ کے نہیں آئے گا, بیماری پوچھ کے نہیں آئے گی. اپنے گرد و پیش پہ نظر ڈالیے. بنارس آج پوروانچل کے پورے پوروانچل کے مریض آپ کے بنارس میں آتے, جائیے کبھی موقع نکالیے 10 منٹ ذرا مہامنا کینسر ہاسپٹل میں کبھی 10 منٹ جا کے دیکھیے کہ کتنے لوگ پریشان ہیں اس دنیا. کبھی جائیے یہ جو کینٹ کے پاس جو کینسر ہاسپٹل ہے ٹاٹا کا, وہاں جا کے دیکھیے کہ آپ کے شہر میں لوگ کتنے دکھوں کے مارے آتے ہیں. اگر آپ صحت مند ہیں, آپ تندرست ہیں, آپ آرام سے 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کیجیے میرے بھائی, اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ کو راضی کیجیے. اور اگر ساری نعمتیں مل رہی ہیں, سکھ اور آرام سے آپ ہیں اور پھر بھی گناہ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی رسی ڈھیلی ہے. اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ میرے بھائی. اللہ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے, اس کے پردے کی قدر کرو. اگر آپ کے گناہوں کے باوجود اللہ آپ کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, روزی دے رہا ہے, عزت سے شان سے جی رہے, اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ, ابھی اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے. جس دن یہ موقع چھن جائے گا, یہ توفیق چھن جائے گی, پھر موقع نہیں ملے گا. اور اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری موت کسی گناہ کے دوران ہو جائے, کوئی گانا سنتے ہوئے مر جائے, کوئی زنا کی حالت میں مر جائے, کوئی عیاشی کرتے ہوئے مر جائے, کوئی شراب پیتے ہوئے مر جائے, تو کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے کل عبد یبعث علی ما مات علیہ, بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا ہے. لگا ہوگا کانوں میں ایئر فون, اور قیامت کے دن یہ گانا سنتے ہوئے تو اٹھے گا. تیرے ہاتھوں میں قیامت کے دن اتنا اسمارٹ فون ہوگا, اور وہ گندی سائٹیں جنہیں دیکھتے ہوئے انسان مرا ہوگا, وہ قیامت کے دن بھی اس کی اسکرین پر اس کے سامنے. دنیا میں انسان سب کے سامنے نہیں دیکھتا ہے. دنیا میں انسان غلط کام کرتا ہے, پردے میں کرتا ہے, چھپ کر کے کرتا ہے. اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی, اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہوگی کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے جو گناہ کرتے ہوئے انسان مرا ہے, اسی گناہ کی حالت میں اس کو اٹھایا جائے. یہ سب سے بڑی ذلت ہے میرے بھائیوں. اسی لیے حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, پروردگار مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے. تو موت کو یاد کیجیے میرے بھائی. آج جوانی ہے, کل نہیں ہوگی. کل بڑھاپے میں آپ کے اندر توبہ کا خیال آئے گا, ٹھیک ہے, لیکن جوانی کے گناہوں کا کیا ہوگا؟ اور اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ آپ جوانی کے ختم ہونے تک زندہ رہیں گے؟ امام قتادہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہر بات پہ کہتا سوپا, کل یہ کام کر لوں گا. آج لاکھوں کی دولت ہے, بولو حج کر لو, نہیں کرتا انسان. کیوں؟ ارے میاں کر لیں گے. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, حج کی طاقت تھی, پیسہ تھا, نہیں کیا انہوں نے, کل پہ ٹالتے رہے. اللہ کو کیا فضول کے بہانے بیٹی کی شادی کرنا ہے, مکان پہ کہاں لکھا ہے کہ پہلے مکان بناؤ تب حج کرو, پہلے بیٹی کی شادی کرو تب حج کرو؟ یہ کہاں لکھا ہے, کہاں کا قانون؟ میں نے دیکھا وہاں حرم کے اندر لوگ ویل چیئر پہ طواف کر رہے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, صفا مروہ کے درمیان صحیح ہو رہی ہے, تھک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہانپ رہے ہیں. کیوں اس حالت کا انتظار کرتے ہو میرے بھائی؟ کیوں نہیں اپنی جوانی میں, اپنی طاقت کے دور میں حج اور عمرہ کرتے ہو؟ کیوں نہیں نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہو؟ یہ جو انسان سوفا کل یہ کر لوں گا, کل یہ کر لوں گا, امام قتادہ کہتے ہیں سوفا جند من جنود الشیاطین, یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے, شیطان کا آلہ ہے سوفا جو استعمال کرتا ہے. کل پہ مت ٹالو میرے بھائی. کل کس نے دیکھا؟ کل کس نے دیکھا؟ ہم اسی دنیا میں, اسی ماحول میں دیکھتے ہیں انسان کیا کیا پلاننگ کرتا ہے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, بچوں کی شادی کریں گے, پوتے ہوں گے, پوتیاں ہوں گے, سب پھاٹ پڑا رہ جاتا ہے جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں ہمیں پچھتانا پڑے، قیامت کے دن پچھتانا پڑے، حساب و کتاب کے ٹائم پچھتانا پڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں توبہ کر لو، اس سے پہلے کی توبہ کی توفیق چھین دی جائے۔ اور آخری بات، چونکہ اذان بھی کا وقت بھی قریب ہو چکا ہے، نوافل کا اہتمام کیجیے۔ مجھے یاد ہے گلہ مسجد میں پروگرام تھا، شیخ عبداللہ عبدالرؤف صاحب نے نوافل کے اوپر ایک خطاب کیا تھا، شاید ان کی زندگی کا وہ آخری کتاب ہے، شاید، واللہ اعلم۔ نوافل کا آج ہمارے یہاں اہل حدیثوں میں خاص طور سے، میں معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں بہت اس معاملے میں لاپرواہی۔ ایک تو ہمارے عناب بھائی ہیں، ان کے یہاں نوافل کا اہتمام بالکل اس کو انہوں نے فرض کا درجہ دے دیا ہے، اور ایک ہمارے یہاں یہ کوتاہی ہے کہ صاحب ہمارے یہاں نوافل تو چھوڑ دیجیے، جو سنتیں ہیں 12 رکعت، جس کو سنت موقدہ ہم بولتے ہیں، رواتب بولتے ہیں، اس پہ بڑی لاپرواہی ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ گئی، اب صرف 2 رکعت پڑھیں گے، سنت کون پڑھے گا بھائی؟ فجر کی نماز اگر مسجد میں لیٹ آئے تو ٹھیک ہے، بس 4 رکعت پڑھ کے چلے آئے۔ عشاء کی نماز تو کتنے لوگ بس عشاء کی 4 فرض پڑھ لی، 2 سنت پڑھ لی، اور جو ہے 1 وتر پڑھ لیا، بس ایک، یعنی عام طور سے معمول ہے کہ لوگ 7 رکعت پڑھتے ہیں۔ نوافل بھی پڑھو میرے بھائی، نوافل بھی پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت میں جو درجہ ملا تھا کہ اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر اپنے آگے ان کے جوتے کی آواز سنی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ وضو سے ہوں، یعنی جب تک جاگ رہے ہیں تب تک وضو کی حالت، جب وضو ٹوٹا، پیشاب کرنے گئے، باتھ روم میں گئے، ہوا خارج ہوئی، وضو کیا، 2 رکعت نماز۔ یہ معمول تھا حضرت بلال کا۔ یہ آج ہمارے یہاں اس کی بڑی کمی ہو کوتاہی۔ قیام اللیل، تہجد کی نماز، اللہ کے نبی فرماتے وما یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میرے قریب آتا ہے، اور جب بندہ میرے قریب آتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب بندہ اللہ جب بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا، میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں بندے کا کان بن جاتا ہوں، میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں بندے کا پیر بن جاتا ہوں۔ اب یہ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، اس کا کیا مطلب؟ اس حدیث کا ایک مطلب تو صوفیوں کے یہاں ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے کان سے نہیں سنتا، اللہ کے کان سے سنتا ہے۔ ولی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ بنارس میں بیٹھ کے خانے کعبہ کے اندر کتے کو دردرا دیتا ہے، وہ ولی ہے نا؟ قصے مشہور ہیں، بریلی شریف کے فلاں پیر صاحب جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور انہوں نے مریدوں کے سامنے کتے کو ہکا دیا، مریدوں نے کس کو ہکارے کا؟ خانے کعبہ میں کتا جا رہا تھا۔ تو ان حدیثوں کی غلط تشریح کر کے ان لوگوں نے مطلب نکالا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے کان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے پیروں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر بندہ وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، پھر بندہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، پھر بندہ اسی چیز کو ٹچ کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، بندہ وہی چل کے جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اگر گناہوں سے پروٹیکشن چاہیے، اللہ کے پروٹیکشن کے دائرے میں آنا ہے، اللہ کے سرکشا کوچ میں آنا ہے، تو نوافل کا اہتمام کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ چند باتیں تھی توبہ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم جو بھی چھپے ہوئے کھلے ہوئے ظاہری باطنی جن بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں مرنے کے پہلے اور غرغرہ آنے کے پہلے، حالت نزا کے پہلے تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو تو دین پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں کی محنتوں سے آج کا پروگرام منعقد ہوا ہے، چاہے وہ ہمارے ذمہ داران جماعت ہو، چاہے اس علاقے کے نوجوان ہوں، اللہ سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ مزید ہمیں اس طریقے کی دینی مجلسوں کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاڑے کے اس موسم میں، سردی کے اس موسم میں جو کہ بڑا آسان موسم ہے نفل روزہ رکھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کے لیے، اللہ تعالیٰ اس موسم کا ہمیں صحیح استعمال کر کے اس موسم میں ہمیں کثرت سے عبادت کی اور نوافل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔